جیسے ربیع اول کی پہلی تاریخ آتی ہے نا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. جانتے ہو آج کی تاریخ کون سی تاریخ ہے؟ آج ہی کی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں بی بی زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہے. آج ہی کی وہ تاریخ ہے جو تاریخ شہادت جناب محسن سے منسوب ہے. آپ کے ہمارے یو پی میں ایک شہر ہے قریب میں آپ کے میرٹھ, جہاں پر جناب محسن کا ایام محسن ہوتا ہے. تو یوم محسن مجھے پڑھنے کا موقع ملا 2 سال پہلے. میں نے وہاں ایک جملہ پڑھا, اس کے بعد انہوں نے مجھے مسائل پڑھنے نہیں دیے. میں نے وہاں جملہ پڑھا کہ تاریخ انسانیت کا قبلہ اعظم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم, تاریخ انسانیت کا اکیلا شہید ہے محسن جس کی تاریخ ولادت کو نہیں ملتی, تاریخ شہادت ملتی ہے. اللہ اللہ ہونے والوں, بڑی غمزدہ ہے وہ ماں, لیکن وہ ماں اتنی مظلومہ ہے کہ آج بھی اپنا پرسہ لینے نہیں آئی ہے. اچھا میرا دل یہ چاہ رہا ہے آج اس مناسبت سے بھی مسائل پڑھ دی جائیں. میرا ہاتھ مولا پاس کے پرچہ پر عادل صاحب شہزادی گواہ ہے. مولا آپ یقیناً مجھے دیکھ رہے ہو اپنی بڑی سے, میں یہ مسائل مولا قسم سوچ کے نہیں آیا تھا. پتہ نہیں کیوں چاہ رہا ہے یہ مسائل پڑھ لوں. ہو سکتا ہے شہزادی چاہ رہی ہوں یہ مسائل پڑھ دیے جائیں. تو آپ سن لیں سرکار, کلیجہ پھٹتا ہے. ہم آزاد خانے میں جیسے ہی آئے ہمارے کچھ بزرگان کھڑے ہو گئے. کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس لیے کھڑے ہو گئے کہ ذاکر حسین آ رہا تھا. بریلی والوں کلیجہ پھٹتا ہے, ذاکر حسین کے لیے تو کھڑے ہو جائے, مادر حسین دربار میں کھڑی ہو اور کوئی بیٹھنے کے لیے نہ ہے. اس سے بڑے مسائل کا سن لیجیے, کلیجہ پھٹ جائے گا. جناب بلال رسول اللہ کا صحابی, ان کے زمانے کا محسن, ہمارے استاد پڑھا تھا کہ آ کر شام میں رہنے لگے تھے. شام میں ایک روز جناب بلال نے خواب دیکھا کہ اللہ کا نبی آیا ہے. آنے کی کیفیت یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں, گریبان کا آگے آنکھیں الٹے ہوئے. جیسے بلال نے دیکھا اللہ کا نبی آیا ہے, اپنی جگہ سے اٹھے, سلام کیا. خواب میں دیکھ رہے ہیں, السلام علیکم السلام. نبی اللہ نے ایک فکرہ کہا, اے بلال دنیا نے فاطمہ کا ساتھ چھوڑا. جزاک اللہ, بلال سب نے فاطمہ کا ساتھ چھوڑا, تم نے بھی فاطمہ کا ساتھ چھوڑ دیا. اے رونے والوں کرے گا ہو جائے گا. جناب بلال نے ایک جملہ کہا, یا نبی اللہ جس دروازے پر آپ کو جھکتے ہوئے دیکھا کوئی چلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا کے پہلو سے گرتا ہوا دیکھا. جزاک اللہ, آوازیں بھی بلند ہو گئی. مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل ہے. مسائل کی یہ فکرے میں نے کسی عالم دین سے سنے تھے, میرے دل کو چھو گئے, تو آپ کو سناتا چلتا ہوں تاکہ آپ بولے. ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا, بلال حسنین بہت یاد کرتے ہیں. بلال میری بیٹی بہت یاد کرتی ہے, زینب و کلثوم بہت یاد کرتی ہے. اے بلال مدینے چلے جاؤ, حکم رسول ملا, حکم نبی کریم آ کر جناب بلال مدینے کی طرف چلے. جب مدینے والوں کو یہ پتا چلا رسول اللہ کے زمانے کا صحابی ان کا محسن تشریف لا رہا ہے, صحابی آگے بڑھے, تابعین آگے بڑھے, تابعین آگے بڑھے, اصحاب کی ازواج اور سب آگے بڑھے. سب نے آگے بڑھ کر بلال کا استقبال کیا. سب رو کے کہہ رہے تھے, بلال ہمارے گھر چلو, بلال ہمارے گھر چلو, بلال ہمارے گھر چلو. بلال رو کے کہہ رہے تھے, کسی کے دروازے پہ نہ جاؤں گا, جاؤں گا تو بنت رسول فاطمہ کا. ابھی قیامت کے مسائل ہیں, ابھی آپ روتے ہوئے گھر تک جائیں گے. جیسے شہزادی کو پتہ چلا جناب بلال آئے ہیں, پردے کا اہتمام کرایا گیا. ایک طرف شہزادی صلوات اللہ علیہ تشریف فرما ہو گئی, ایک طرف جناب بلال بیٹھ گئے. کوئی جملہ تو رسول اللہ نے کہا تھا, کوئی شہزادی نے کہا, بلال سب نے ساتھ چھوڑا. بلال تم تو اپنے تھے, تم کیوں چلے گئے؟ بلال نے کچھ بات بیان کی. ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا, اے بلال اچھا ہوا تم آ گئے. اے بلال تم کیا آ گئے, مجھے بابا کا زمانہ یاد آ گیا. اے بلال آ ہی گئے ہو تو ایک بار اذان دے دو. بلال آگے بڑھا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے, اے شہزادی میں نے قسم کھائی تھی رسول اللہ کے جانے کے بعد اذان نہ دوں گا. شہزادی نے کہا, بلال تمہیں میرے حق کا راستہ
اعلان کر دینا. اب جیسے ہی حق آواز کا ملا بلال کوئی دربہ اعلان میں آئے. آنے کے بعد پہلا جملہ کہا اللہ اکبر. شہزادی نے فرمایا اس وقت میرا بابا میرے گھر پہ آ جاتا. اللہ جانے جو نہیں رو رہے وہ کیوں نہیں رو رہے. ویسے ہی بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. شہزادی نے فرمایا اس وقت میرا بابا میرے گھر سے رخصت ہو کر مسجد کی طرف جاتا تھا. اے بریلی والے ماتم کرنا. اب جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ جو رونے والوں ہنسے تو چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے. ایک آواز دی اے بلال اذان کو روک دو. اللہ بے ہوش ہو گئے. ڈھائی سے 3 منٹ اب مسائل کا آغاز ہو رہا ہے. میں نے تاریخ سے تاریخ کو ملانے جا رہا ہوں. میں مسائل کو مسائل سے ملانے جا رہا ہوں. رونے والوں حیا نہ کرنا. ایک مدد کو بچے باہر نکلے بلال اذان روک دو. اماں بے ہوش ہو گئی. اے بریلی والوں چلو چل کر شہزادی سے سوال کرے. اے میری شہزادی صرف اذان نے بابا کا نام سنا برداشت نہ ہوا. آئے 4 سال کی بچی آپ کی گردن پر چلتا ہوا اللہ جانے کیسے پتھر کے لوگ کیسے پتھر کے لوگ. تمہارا کلیجہ نہیں پھٹا. اے میری شہزادی کیسے آپ نے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا. کیسے آپ نے اپنے بابا کو لوگ کے نیتا میں رکھ دیتا. آپ مانے نہ مانے آپ مانے نہ مانے اب میں آپ سے رونے کے لیے نہیں کہوں گا. وقت میرا ختم ہو گیا. قبلہ اعظم صاحب قبلہ سمر صاحب بات کرنا کہ دادی پوتی کے مسائل بڑے ملتے جلتے ہیں. اللہ جانے کون سمجھا. دادی پوتی کے مسائل بڑے ملتے تھا کیسے. کہنا دادی کو باپ پہ رونے دیا گیا. کیا تم کو رو تم کو بول رہے یار. تمہیں کوئی تماچے نہیں مارے گا. آخری دکھائے گا ہمیں تاکہ حیا نہ کرنا. جو اگلے بار زندہ رہے گا اس میں کس میں آئے گا. نہ دادی کو باپ پر رونے دیا گیا نہ پوتی کو باپ پر رونے دیا گیا. دادی بھی وہی مظلومہ پوتی بھی وہی مظلومہ. آئے تلنا میں کیسے کروں. دادی کو بھی تماچا مارا گیا. میں سمجھتا ہوں سید زادے تو بیٹھے ہوں گے نا. یار میں بھی سید زادہ ہوں. مولا قسم میں نے آج تک یہ روایت کھل کے نہیں پڑھی. آج تک یہ روایت میں نے کھل کے نہیں پڑھی. ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں ہو رہے اندر یا باہر. بہت سے لوگ نہیں ہو رہے. جو نہیں ہو رہے نا میں اشارے میں کرتا ہوں. پھر دیکھو کون ایسا پتھر دل ہے جو ماتم نہیں کرتا. تم نہیں ہو رہے نا میرے سوال کا جواب دے دو. اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری ماں کو تماچے مارے آئے 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 میرا مولا. نہیں 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 شاعر کہتا ہے کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے اس کو تماچے کھاتے ہوئے. جگہ کرنا جگہ کرنا جگہ کرنا. دادی کو بھی تماچا مارا گئے پوتی کو بھی تماچے مارے گئے. آئیے میں جملہ کیسے کروں. دادی کو بھی تازیانہ مارا گیا. جو سمجھ رہے ہوگا ہے پوتی کو بھی تازیانے مارے گئے. اگلا جملہ برداشت کر لے گا. اے رونے والوں دادی کی پسلیاں بھی ٹوٹی. ماتم کر کے سنو. حیا کر کے نہیں دادی کی پسلیاں بھی ٹوٹی. پوتی کی پسلیاں بھی ٹوٹی. آئے تم کیسے برداشت کرو گے. دادی کو غسل دیتے وقت چیخ ماری گئی. پوتی کو قیامت چلی جائے. آوازیں گرفتار کرو. اپنی آوازوں کو بلند اپنی آوازوں کو بلند کرو. اے رونے والوں تمہاری آوازیں زہرا کو بہت پسند ہے. جب تمہاری آوازیں بلند ہوتی ہیں ہمارا چھٹا امام مصلی پہ دعا کرتا ہے پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرنا. دادی کو غسل دیتے وقت چیخ ماری گئی. پوتی کو غسل دیتے وقت چیخ ماری گئی. جب میں کیسے پڑھوں. اللہ تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے. ہماری بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں نا. جنہوں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا وہ بتائیں. آپ نے اپنے گھر میں نہیں دیکھا
اگر ماں بیٹی کو مار دے بیٹی کیا کہتی ہے؟ امی آپ نے مارا ہے نا، شام کو پاپا کو آنے کو شکایت کروں گی۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی بھائی بہن کو مار دے، بہن کیا کہتی ہے؟ بھیا آپ نے مارا ہے نا، شام کو پاپا کو آنے کو شکایت کروں گی۔ اللہ اللہ رونے والوں، سکینہ کس سے شکایت؟ غسانہ نے چیخ ماری، ایک جملہ کہا، اے شہزادی اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا بیماری نہیں تھی، جب یہ بچی اپنے بابا کو یاد رکھی، شکر ملوم بچی کو اونٹ کی پشت پہ لے جانا، رسی سے باندھا، جب اونٹ چلتا بچی رو کے کہتی تھی بھیا میری پسلیاں۔ میں دیکھ رہا ہوں اب کچھ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، ایک تو لوگوں نے اشارہ کر دیا ہے مولانا اس کے آگے نہ بڑھے، بس آخری جملے پڑھا ہوں، برداشت کرتے رہیے گا۔ دادی کی پسلیاں بھی ٹوٹی، پوتی کی پسلیاں بھی ٹوٹی، پتہ نہیں کتنے سمجھیں گے پوتی کا دامن چلا۔ کیا جا رہا دادی پہ چلتا ہوا دروازہ گرا، تم برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا۔ اے رونے والوں، دادی کا جنازہ بھی رات لو تھا، پوتی کا جنازہ ماتم کر کے سنو، اس سے بڑا مسائل کیا ہوگا؟ ارے پوتی کے جنازے نہیں مجمع نہیں، دادی کے جنازہ۔ آخری جملہ، پوتی کے جنازے پر سید سجاد مصیبت میں آئے، اب بھی تمہارا کلیجہ نہیں پھٹا، ننھی سی لاش، اللہ نہ کرے کسی بھائی کو بہن کا جنازہ اکیلے اٹھانا پڑے۔ اے رونے والے تمہاری بہنیں سلامت رہے، تمہاری بہنیں تمہیں دولہے کے لباس میں دیکھے، تم اپنی بہنوں کو دلہن کے لباس میں دیکھو، کوئی بھائی اپنی بہن کو کفن میں نہ دیکھو۔ ہاتھوں میں حسمیت تھی، سید سجاد نے اللہ تعالی بہن کا جنازہ کیسے اٹھایا؟ چھوٹی سی قربت کے قریب آئے، وہاں یہ روایت ملتی ہے، علماء پڑھتے جو ہاتھ برآمد ہوئے، علماء کہتے ہیں یہ حسین کے ہاتھ تھے۔ میں نے آخری جملہ، آخری 30 سیکنڈ، اب تم رونا ہو، تمہاری ذمہ داری، جن کو رونا نہ ہے سروں کو جھکا دینا، کیونکہ جن کو رونا ہے وہ تو پڑھنے غیب سے آ گیا۔ اب تم جانو، مولا جانے، یہاں سید سجاد مصیبت میں آئے، وہاں علی مصیبت میں آئے۔ کوئی ایک مجھے بتائے اتنے بڑے مجمع میں ایک جنازہ دفنانے کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ بولو بولو بولو، ایک جنازہ دفنانے کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ کتنے؟ 4، زیادہ سے زیادہ 4، کم سے کم 2۔ ایک باہر سے دینے والا ہو، تمہارا کلیجہ نہیں پھٹ رہا، ایک اندر سے لینے والا ہو۔ اے رونے والوں، حسنین چھوٹے تھے، نامعلوم جنازے کو ہاتھ نہیں کرنا پڑتا، علی کے ہاتھوں پر فاطمہ کا جنازہ۔ آئے میں کیسے پڑھوں؟ جو سمجھ گیا وہ رولے۔ حسنین چھوٹی چھوٹی ہے، 4 سال 6 سال 7 سال، یہ روایت ملتی ہے۔ حسنین چھوٹی ہے، کوئی نامحرم جنازے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسمت کبریٰ کا جنازہ ہے، فاطمہ زہرا کا جنازہ ہے، بلبل کا جنازہ ہے، تاریخ کہتی ہے علی کے ہاتھوں پر فاطمہ کا جنازہ۔ قبر کے قریب آئے، قبر سے تو ہاتھ برآمد ہوئے، آخری جملہ ماتم کر لینا۔ آج یہ تاریخ یہ شب ہے کہ شہزادی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، ماتم کر لینا۔ آخری جملہ قبر سے جو ہاتھ برآمد ہوئے، اے علی لاؤ میری امانت مجھے دے دو۔ آج اپنے علی نے کہا ہو، علی نے کہا ہو، یا نبی اللہ امانت کی شدی ہوتی ہے، امانت جیسی دی جائے جیسی واپس کی جائے۔ یا نبی اللہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ہاں شکستہ ہے، پار سفید ہے، کماں جھکی ہوئی ہے۔ یا نبی اللہ علی کو معاف کر دو۔ زہرا معصومہ، زہرا
یا